لعنت کو تو سب سے پہلے اللہ جاری کرے گا۔ مولا سرکار سید الساجدین نے کہا جس نے بھی ہمارا لقب اختیار کیا یا اسے پسند کیا اس پہ اللہ سب سے پہلے لعنت کرتا۔ ہوئے زیدی کی زبان میں لکنت آنی ہونا، میں کہتا ہوں وقت نہیں بھی ہے، بے وقت کی غازی سے موت مان کے مرنا پسند کروں گا۔ حق بیان کرتے ہوئے زبان میں لکنت، یہ موت سے بڑی موت ہے۔ بڑا آسان ہے، کہہ لیتے آپ جو مرضی کہیے خود کو، حجت اللہ بھی ہوں گے، آیت اللہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ذرا دل کھلا کر کے تو یہ بھی تو کہے آج سے ہم ذلیل اللہ ہیں۔ آپ سلامت ہیں، ذلیل اللہ ہونا نہیں، کیوں میں بتاؤں کیوں نہیں؟ باقی سب کر لیا، کسی نے پوچھا نہیں۔ جس دن کسی نے خود کو کہا نا دلیل اللہ، اسکول جانے والا بچہ بھی سب سے پہلے اٹھ کے کہے گا اس کی دلیل دو۔ یہ ہے دلیل۔ قرآن میں جتنے دعوے ہیں اللہ کے، ان سب دعووں کی دلیل یہ بن گیا۔ میں خدا کیا تھا کسی نے دعویٰ، اتنا بڑا نبی آیا اس نے، تو کیسے اللہ؟ میں اللہ وہ ہے جو زندگی موت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا او بلاؤ، وہ صبح جسے پھانسی ہونی ہے اس کو بلاؤ۔ وہ اس کو مجرم کو لے آئے، ایسے صبح موت پھانسی کی سزا۔ تو یہ میرا سپاہی ہے، ذرا دروازے پہ کھڑا تھا، دیکھو اس کو صبح موت ہوئی ہے، یہ میرا سپاہی ہے تو زندہ رہے گا، پھر کیسے مار دو، اسے چھوڑ دو۔ اسے مار دیا، اسے چھوڑ دیا۔ نبی مسکرائے، تو پاگل ہے، پتہ ہی نہیں تجھے، اس کی آئی تھی، اس کی آئی نہیں تھی، اسے خفت ہوئی۔ پھر تمہارا خدا کیا کرتا ہے یہ بتاؤ؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے بتا، وہ خاموش ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ جو دعوے میں سچا تھا اس نے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب اگر کوئی بات کو غلط سمت میں لے جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں۔ علی نے دعویٰ نہیں کیا، آپ سلامت رہیے، یہ ہے نا فائدہ بزرگوں کی موجودگی کا، ساتھ کو سنا اللہ، اپنے آپ سلامت رہے۔ دعویٰ نہیں کیا علی نے دلیل دی ہے۔ کوئی شخص دلیل دے رہا ہے کسی بات کی تو آپ حیران ہوئے، یہ تو دلیل ہے، دلیل دے رہے ہیں، دعویٰ کہاں؟ علی دلیل دے رہا ہے، کوئی پوچھے تو صحیح دعویٰ کہاں ہے؟ علی نے دلیل دی ہے، دعویٰ وہاں سے ہوا تھا کہ وہ ہے جو سورج طلوع کرتا ہے غروب کرتا ہے، وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ علی نے وہاں سے نہیں، نبی کی بات کی لاج بھی رکھی ہے۔ علی نے مغرب سے کر کے بتایا، اگر کے اندھو جو یہاں سے کر سکتا ہے وہ یہاں سے تو کرتا ہی ہے نا۔ ٹھوکر مار کے کہا بمبئی زمین، مردہ اٹھا، علی نے کہا ایسے زندہ کرتا ہے، زندہ تھا، جنازہ پڑھایا، علی نے کہا ایسے مار دیتا ہے۔ میرا عنوان آگے ہے، مجھے نتیجہ دینا ہے، اس لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھو۔ علی تو کر کے بتا رہا ہے، علی نے یہ کام بتایا، علی کیا ہے؟ جس دن علی نے یہ بتایا کہ علی کیا ہے، مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک صرف ایک منزل ہے جس کے لیے ساری محنت ہے۔ آپ اگر بیدار رہے اور سمیٹتے رہے تو منزل آپ کو، آپ یقین مانیے عرش اولا کی سیر کر رہے ہیں۔ علی تو کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اور ہیں جو عمل کے لیے قرآن کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے عمل کا انتظار کرتی ہیں، یہ کر لیں تو ہم آئیں،
وہ آتی ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، وہ آیتیں ان کے عمل پر آ جاتی ہیں۔ ادھر سے دعویٰ ہوتا رہا، علی کر کے بتاتا رہا، وہ ایسے طلوع کرتا ہے، ایسے غروب کرتا ہے، وہ ایسے زندہ کرتا ہے، وہ ایسے مار دیتا ہے، وہ مرے ہوئے کو پھر زندہ کر لیتا ہے، مرے ہوئے کو پھر زندہ کر لیتا ہے۔ وہ مدائن کا واقعہ، وہ کھوپڑی کو رکھا، اب لوگوں نے کہا یہ بادشاہ وہ ہے، وہ نہیں، علی نے کہا نہیں وہ ہے۔ جب بحث طویل ہوئی، علی نے کہا کمبر خود نہیں، یہ یاد رکھیے، یقین مانیے آپ علماء مقدمین کی لکھی ہوئی کتاب ضمانت دے رہے ہیں اس کی۔ علامہ ہاشم التہرانی، آپ کو چھوٹا نام نہیں ہے، آپ نے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر برہان کے رائٹر ہیں۔ اب وہ علامہ ہاشم التہرانی لکھ رہے ہیں، خود نہیں کیا علی نے کمبر کو آواز، کمبر، آگے سے کمبر نے کہا جی خالق کمبر، آپ سلامت ہو۔ کمبر کا اور علی کا معاملہ ہے، کیا کریں آپ سلامت ہو۔ کیا کمبر تشت آیا، پانی آیا، کھوپڑی اٹھا کے پانی میں رکھی، کھوپڑی خود بولی السلام علیکہ یا امیر المومنین، کھوپڑی نے سلام بھی کیا، اپنا تعارف بھی کرایا، دیکھنے والے چلے گئے۔ اگلے دن لوگ پیچھتے ہوئے آئے، یا علی غضب ہو گیا تھا، کیا اللہ کی توحید خطرے میں پڑ گئی ہے؟ کیسے؟ اب وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے پھر رہے ہیں آپ ہی خدا ہیں، آپ زندہ کرتے ہیں، آپ مارتے ہیں، پھر کیا کروں؟ علی ان کو بلا کے سزا دو، کہا بلاؤ، وہ آئے، علی نے کہا کیا سزا دو؟ کہا ان کو جلا دو۔ علی نے کہا کمبر نے پھر کہا جی مالک کمبر، لکڑی نالا جلائی گئی، انہیں اٹھا کے ان میں پھینک دیا، وہ جل گئے، جب خاک بن گئی انہی لوگوں کو کمبر ان میں برابر کی خاک بانٹ دے، سب میں خاک تقسیم ہو گئی کہ اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جاؤ، جو جہاں سے جائے وہ ہوا میں وہاں اڑاتا جائے، کسی کی مشرق میں اڑی، کسی کی مغرب میں اڑی، 4 دن بعد وہ پہلے سے زیادہ پیٹتے واپس آئے۔ علی نے کہا اب کیا ہو گیا؟ علی جنہیں تو نے جلایا تھا وہ اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ایسے پھل کھا رہے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ آپ سلام ہو۔ اب یہ جو میرا پوری مجلس مانتا ہے، یہ ایک واقعہ جو میں نے ایک ہی سانس میں آپ کے سامنے خلاصہ دیا ہے، کیوں میری منزل آ گیا، میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا۔ تیزی سے ایک جملوں میں نے بڑے واقعات رکھے، اس واقعے میں میں نے تیزی سے 1 منٹ لیا آپ کا۔ اگلا جواب پڑا کیا مطلب میرے جی چاہ رہا ہے وہ بھی آپ نے قبول کر لیا، نام لگایا، داد دی، دعا دی، ہو گئی، میں آگے بڑھ جاتا، لیکن شاید آپ نے اس علی کے اسم سے یہ والا علی کا جو جملہ ہے یہ خرید لیا، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے اب وہ اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے بھی تھے، پہلے سے زیادہ خوبصورت، ایسے پھل کھا رہے ہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، زمین کے پھل نہیں، پتہ چلا جہاں سے ہو کے آئے، پھل بھی وہیں سے لے کے بھی آئے ہیں۔ علی نے کہا تو اب میں کیا کروں؟ تم آئے تو شکایت لے کر کہ دیکھا جائے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تم سے پوچھا کیا کروں، آپ نے کہا سزا دو، میں نے پوچھا کیا دوں، آپ نے کہا جلا دو، میں نے جلا دیا، تم لوگوں کے ہاتھ میں تو ان کی خاک بھی تھی، کیا ایک جگہ جمع کر دی تھی تم نے؟ کہا نہیں لائی، میں ادھر رہتا ہوں، اس نے کہا میں ادھر رہتا ہوں، ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہوئے آپ کے حکم کے مطابق ہوا میں اڑا دی تھی۔ علی نے ایسا جملہ دیا قیامت تک مقصر کے منہ پہ ایسا تماچا ہے، اس کی نسل بھی لقبہ زدہ پیدا ہوگی اگر قبول ہو گیا تو۔ علی نے کہا میں نے تمہارے کہنے پہ انہیں چلا دیا تھا، اب اپنے خدا سے پوچھو اس نے واپس کیوں بھیجا؟ آپ اس مقام پہ آ گئے جہاں پچھلے سال آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو چھوڑا تھا، اور تسلسل کی گفتگو ہوتی ہے جو، اور تقریباً تمام چہرے وہ ہیں جو پچھلے سال بھی موجود تھے۔ آپ ربط جوڑیے گا جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا، اب جو کہنے لگا ہوں وہ وہیں سے آگے گا۔
آپ کو مزید تیار کیا ہے میں نے کچھ بتا کر، اسے ذہن میں رکھیے گا، اور اب جو آگے کہنے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آل محمد میں جس نے تقابل چھوٹے بڑے کی بنیاد پہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ چھوٹے بڑے کی بنیاد کیا؟ رشتوں میں بھی کوئی تقابل نہیں، رشتوں میں بھی چھوٹے بڑے کی بنیاد پہ احترام نہ کرنا، ورنہ کون باپ ہے جو بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہوتا ہے؟ باپ تو بیٹی پر لازم ہے کہ باپ آئے تو احترام اٹھ کے کھڑا ہو۔ آپ کو میں نے سہروزہ مجالس میں یہی آپ کے واقعے تو اتحاد بی بی پر آپ کو جملہ یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، باپ پہ تو بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے، آپ کو بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے تقریباً جھڑک کے کہا تھا خاموش ہو جا، تجھے کیا پتا کون ہے؟ تو سمجھ رہا بیٹی آ رہی ہے، یہ اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ احترام رشتوں پہ نہیں، آپ احترام چھوٹے بڑے ہونے پہ نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ سنوں سال کم ہے تو یہاں مقام کم ہوگا۔ ایک صحابی آیا، مولا سید الساجدین سلام کیا، حاکم کو بوسہ دیا اور سرکار باقی بھی تشریف فرمایا، بادشاہ کو سلام کیا، تو نے ہم دونوں میں فرق کیا، تو نے ہم دونوں میں فرق کیا، مولا آپ امام ہیں، امام وقت ہے، کہ تو یہ شہزادے ہیں، کہ تو یہ بھی تو امام ہے، کہ مولا آپ میں امام، فرق نہ کر، کہ مولا کیسے نہ کروں، کہ آنکھیں بند کر کے کھول۔ اب آنکھیں بند کر کے کھولی تو جو اب تک باقی تھے وہ سجاد ہو گئے، جو سجاد تھے وہ باقی۔ پھر بند کر کے کھول، پھر بند کر کے کھولی، دونوں سجاد، پھر کھولی دونوں باقی، پھر کھولی پھر سجاد، پھر باقی، کہا اب بند کر کے کھول۔ آخر میں تو وہ پاگل ہو گیا، اب وہ جگر رک کرتا ہے، وہیں مالک کا چہرہ نظر آتا ہے۔ فرق نہیں کرنا، اس بنیاد پہ تو کبھی نہ کرنا، ورنہ یقین مانو اگر اس بنیاد پہ فرق کر بیٹھے ہلاک ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے کیوں؟ اگر تم نے محمد کے سامنے حسین کو سنوں سال کی بنیاد پہ چھوٹا مان لیا تو پھر وہ بڑا کیسا بڑا ہے جو چھوٹے کے آنے کی وجہ سے نماز روکتا ہے؟ آپ سلامت رہو، تھوڑا سا میرے ساتھ وہ کیسا بڑا؟ آپ کو کیا رسول ادھر مخاطب ہے نا، حسین پوچھتے نہیں پتا، میں اپنے عقیدے میں رہتے کہتا ہوں نہیں پتا، رسول اللہ اٹھ جاتے، حسین گر جاتے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ جس کا ولی جب قیام صلاۃ کرے تو صحابی پنڈلی میں لگا تیر کھینچ کے لے جاتے اور پتہ ہی نہ چلے اس کا رسول صلاۃ قائم کیا ہے تو پتہ چلے نا۔ اسی لیے اللہ نے کہا بت پہ حسین ہے، اٹھنا نہیں، کب تک؟ جب تک حسین چاہے، وہ اٹھے گا تو آپ اٹھنا۔ اب جملہ ظاہر، وہ اٹھے گا تو آپ اٹھنا۔ میں تو طفل مختب بھی نہیں، جس عالم کو آپ عالم مانتے ہو اس سے پوچھنا، اگر اللہ کی نماز پڑھتے تصور میں غیر اللہ آ جائے تو نماز ہوتی ہے کہ جاتی ہے؟ سب کہیں گے نماز چلی گئی، یہ کیسا غیر اللہ ہے؟ محمد نے 70 بار سوچا، نماز نہیں گئی۔ حسین کو سوچنے سے نماز جاتی ہے۔ محمد کی صلاۃ میں حسین وجود سمیت داخل ہے اور محمد کی صلاۃ نہیں گئی۔ آپ سلامت ہو، محمد کی صلاۃ نہیں گئی، اور
جو وجودی اعتبار سے ہو کر بھی حسین محمد کی سلام نہیں جاتی تو اس کے بابا کے نام کی وجہ سے باقیوں کی کیسے جاتی ہے؟ ایکسپیکٹڈ تھا یہ فرمائش حکم ہے آپ حسینیوں کا انشاءاللہ اگر سچ پوچھو تو یہ محنت اسی کے لیے تھا. آپ یقین مانیں یہ ساری محنت اسی کے لیے جو میرے بیٹے نے میرے بچے نے پشت پہ حسین صدا صدا ہو رہی قائم ہو کس کی رہی تصور میں کون ہے حسین رسول ہیں اور دوست حسین. اللہ کہہ رہا میرا نبی کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. بے شک میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں. اب میں کیا کروں وہ طرز خطابت ہی تھوڑا ایسا ہے جہاں بات ختم ہوتی ہے میں ادھر سے شروع کر کے پیچھے کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا شاید اپنے استاد محترم کا کوئی اس میں آ جاتا ہے ایک رنگ ایک طرز جب تک میں نہ کہوں محمد کچھ نہیں کہنے کے لیے کیا شہادت کرتی ہے زبان. بدن کی سب سے چھوٹی اور ہلکی حرکت ہے زبان کی تو جس کی زبان حکم الہی کے بغیر نہ ہلے. کہاں بیٹھے ہیں آپ خدا کا واسطہ آپ سلامت رہو. جس کی زبان حکم الہی کے بغیر نہ ہلے وہ محمد حکم الہی کے بغیر کیسے ہلے گا. لیکن اب محمد زلفیں دے رہے ہیں حسنین کے ہاتھ میں کہتے میں وہاں جاؤں گا جہاں تم لے کر جاؤ گے. اب جہاں جہاں حسین لے کے جا رہے ہیں وہاں وہاں محمد جا رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں محمد ابھی کیا پڑھا تھا میرے اس بھائی نے یہی بیان کیا نا کہ حسین کا ظاہر ہے تو کیا اللہ کا ظاہر ہوں یا نہیں ہوں. کہو گے ظاہر حسین کو ظاہر اللہ یا نہیں ورنہ زیارت تو چھوڑنی ہی پڑے گی. السلام علیکم زیارت پڑھتے ہیں. اچھا اس زیارت کا مصداق کیا ہے مصدر کیا ہے. مالک اپنا فرمان دے دیتا ہوں چلو اس پہ بھی حجت ہو جائے زیارتنا زیارت اللہ. جس نے ہماری زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی. یہ تو مالک کا فرمان ہے. زیارتنا 11ویں بادشاہ کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آج کا نہ رائٹر ہے نہ آج کی کتاب ہے. کامل الزیارات کے اقتباس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے لیکن پڑھ لینا 11ویں بادشاہ کے صحابی نے مولا رضا سے حدیث منسوب کر کے لکھ کے قلم توڑا ہے. کیا جس نے حسین کے روزے کی شادی کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت. ہم سلام حدیث کی آگے زیارت جالی کی زیارت گویا عرش پہ اللہ کی زیارت. شمالی بھی ہوتا ہے آئے نا شام 15 شام ماشاءاللہ گھر محلے مساجد برکت میں رکھتے روشنی کی جاتی محافل ہوتے اور بہت سے مولوی حضرات اس میں فضائل بھی ہوتے ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتے. ایک حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی مولوی صاحب بار بار بیان کرتے لازمی آپ نے سماعت ضرور کی ہوگی اس رات کو عمل کیا کرو. اچھا جی بسم اللہ ضرور کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں. کیوں زیادہ کیوں اس رات اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. میرے برادران نے اللہ سنت کی حدیث اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. وہ قریب سے دعائیں سنتا ہے اس وہ پتے گرتے ہیں لگتے ہیں یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آئی مولوی صاحب تو کہہ کے چلے گئے کسی نے FIR نہیں کٹائی. اب آپ نے حدیث رسول پہ FIR کیسے تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ہم بھی تو حدیث ہی پڑھتے ہیں پھر FIR کیسے.
اور اگر سمجھ میں آئے تو میں بتاؤں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اللہ پہلے آسمان پہ آتا تھا. مجھے آج تک وہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا جو ساتویں سے پہلے پہ بھی آتا ہے, پہلے سے ساتویں پہ بھی. یہ آنے جانے والا اللہ اپنی سمجھ میں تو نہیں آیا. وہ واجب الوجود ہے, وہ غیب الغیوب ہے, وہ آتا کیسے ہے, وہ جاتا کیسے ہے. اگر نیمہ شعبان میں تمہیں ساتویں آسمان سے اللہ پہلے پہ آتا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں کیوں بات پڑتی ہے جہاں میں کہتا ہوں حسین نے اللہ کو 10 محرم کو کہا مجھے اور کسی سے لینا دینا نہیں, تیرے سے عشق کیا اب تو آپ سلامت رہو, آپ سلامت رہو. میں نے دیکھی کتنی جلدی نتیجے پہ آیا ہمارے سوالے سے, یہاں رکتا تو بس لگ جاتا, میں نے بچایا بس کیونکہ مجھے اس بات پر پورا یقین کامل تھا کہ آپ کی سوالوں سے یہ بات بولی ہوئی. یہی ہوا نا اللہ کا حکم. بس حسین بس حسین بس ادھر حسین سجدے کہاں اور حجت کے لیے تو اجازت ہوتی ہے, پھر ملک الموت آتا ہے. حسین نے کہا اسے کیا میرا لینا دینا, جا کہا جیسے آپ کہوں کیا اس کو جا کے کہے اسی نے اصول بنایا ہے. کون سا کا اصول عشق؟ سب سے پہلا عشق اسی نے کیا محمد سے, اور اس نے کہا کہ جب عشق کا حق ادا ہو تو پھر یہ معجزہ ہوتا ہے. کیا وہ عاشق معشوق کون؟ محمد. تو اس نے جب عشق ادا کر لیا نا تو اس نے محمد سے کہا اب تو چل گیا. آپ سلامت رہو. مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. حسین بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو ولی النصر کے قدموں پہ مس کرنا مالک نصیب کر مل کے حاضری. بس یہاں اسی معراج پر رہ کے سننا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں مولا کا ترجمہ کیا ہو. آپ کو سننا ہے ساری محنت ایک مخصوص مقام کے لیے ہے, لیکن جب وہ وہاں پہنچوں گا تو آپ خود فلک شگاف ناروں میں اور دعاؤں میں یہ گارنٹی کے ساتھ دلیل دو گے کتنی دیر سے گفتگو اسی پہ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا مولا کا ترجمہ آپ کیا جانتے ہو کیا مانتے ہو. عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے, ام اللسانیات ہے, ماں ہے زبان. اردو تو کہتا ہے مجموعہ 8 دن کی کہانی. باپا تمہاری زبان دیکھا جائے تو زبان ہی نہیں, عربی, فارسی, ترکی, سنسکرت الگ الگ زبانوں کے لفظوں کو ملایا زبان لشکری. اس کا زبان عربی ہے. ایک لفظ کا اگر حق ادا کرنا مقصود ہونا مبالغہ نہیں کہنا, کم از کم ایک لفظ کے ترجمے کے لیے اردو میں سمجھانا ہو تو ایک کتاب لکھنا پڑتا ہے. آپ ایک لفظ کا ترجمہ ایسے پڑھتے ہیں تو ایک لفظ سے کر کے نا ایسے نہیں, ہر لفظ ام خالی ماں کہہ دیتے ہیں نا. بڑے بڑے ترجمے مولا وہی بلند جگہ کو مولا کہتے ہیں, وہ اعلیٰ جگہ ہو نا بلند اسے مولا کہتے ہیں. سادہ سا کر کے بتا دوں بادشاہی کا صدقہ بابل کے صدقے اس سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو دے دوں. مولا کا ترجمہ کم از کم ہے اللہ کی جگہ. یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے آپ سلامت رہے, آپ نے تھوڑی بے نیازی سے کام دیا, لیکن آپ سوچو گے ساری زندگی یاد کرو گے اس ترجمے کو مولا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں جس عالم پہ آپ کا دل مانتا ہے کہ اس پر یہ لفظ عالم شاید کسی اعتبار سے پھٹ بیٹھتا, اس سے پوچھنا کہ کسی دیوانے نے مولا کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی جگہ کیا غلط ہے؟ جو ترجمہ تمہیں آگے سے ملے گا اس سے ملا کے دیکھ لینا. بلند جگہ تو اللہ کی جگہ سے بلند کس کی جگہ ہوگی؟ پاک و عرفہ جگہ اللہ کی جگہ سے زیادہ جگہ کس کی ہوگی؟ جو ترجمہ تمہیں ملے گا اس سے ملا کے دیکھنا. مولا کہتے ہیں اللہ کی جگہ. صرف یہی نہیں, جہاں عاشق اور معشوق ملاقات کریں وہ ہے اللہ کی پراپرٹی, اسے کہتے ہیں اللہ کی جگہ, وہ ہے مولا. اللہ نے عشق کیا محمد کو چل کے جانا پڑا, وہ ہوا عرش مولا. دوسرا عشق حسین نے کیا اللہ سے,
کے آیا ایک وہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ کہ یہ اس